بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آخر عمران خان کو کس چیز کے خوف نے گھیر لیا ہے اور اس کے علاوہ آخر پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے میں رکاوٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور آصف علی زرداری کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے منتھیں اور یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور وزیر اعظم کے جو داماد ہیں وہ آج بالکل مکمل ایک سرکاری پروٹوکول میں اور ایک مشکوک گاڑی یعنی بغیر نمبر پلیٹ کی مرسیڈیز میں کیسے عدالت تک آئے اور پھر فل سرکاری پروٹوکول میں کیسے چلے گئے، جب یہاں تک کہ ان کو صحافیوں کو بھی ان کے قریب تک نہیں جانے دیا گیا۔ تو ناظرین، ان تمام امور پر ہم آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان انتہائی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کا خوفزدہ ہونا فطری بات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی پرائیویسی تھی۔ اب پرائیویسی میں انسان جو کرتا ہے اس کے اپنے ذاتی فعل ہے اور اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پرسنل جو لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی کریتے ہیں اور ان الزامات کو بھی کریتے ہیں، اور ان کو پھر الزامات کی شکل میں میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ اگلے کی عزت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ غلط روایت ہے، یہ غلط سسٹم ہے، اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو اس کو اب یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس معاشی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی چھوٹی سی غلطی ہم سب کے لیے یعنی اس ملک کے لیے ایک مشکل کا سبب بن جائے یا ایک بہت بڑے خطرے کا باعث بن جائے۔ تو بہرحال ناظرین، عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ شک تھا کہ زمان پارک کے اندر ان کی جو بھی اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں یا جو بھی اندر ہو رہا ہے، شاید اس کی کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آج زمان پارک کے بنگلے کے حوالے سے اسپیشل برانچ کی اس پہ خاص ٹیم طلب کی، اور جس نے آ کے پورے زمان پارک اپنا جو ان کا بنگلہ ہے اس کی چیکنگ کی، اس کو ڈی بگ کیا، اور مطلب اب ایسی کوئی چیز برآمد تو نہیں ہوئی، تاہم عمران خان کو یہ ڈر تھا کہ شاید اندر کوئی ڈیوائس لگی ہوئی ہے، کوئی آڈیو ڈیوائس لگی ہوئی ہے، کوئی ویڈیو ڈیوائس لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے کردار پہ بات کروں۔ بہرحال عمران خان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور جن کو ایک جنریشن جو ہے وہ دیکھ کر ان کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتی ہے، لیکن اگر قائدین ہی اس طرح کریں گے تو پھر سمجھیں کہ پیچھے کیا ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 7 کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر اب یہ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی، اس کو بدحواسی کہیں یا پھر کوئی احتیاطی تدبیر کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال اس کے فوراً بعد ووٹ اپنا نو کانفیڈنس موشن بھی سبمٹ کروا دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک اپنا گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہہ دیا تھا تو پھر اپنا ظاہر ہے کہ اپنا نو کانفیڈنس موشن موو نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ ایک دو الگ الگ عمل ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا کوئی ایلیگل اس طرح کی بات نہیں ہے، تاہم یہ چیز ہو گئی۔ اب ہونے کے بعد ہونا یہ تھا کہ کل 1 بجے اپنے 4 بجے شام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ووٹ آف کانفیڈنس لے لینا چاہیے تھا۔ جس طرح فواد چودھری کا ٹویٹ ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے اپنا جو نمبر ہے وہ پورا ہے، اور ہمارے پاس 187 کا جو نمبر ہے وہ کمپلیٹ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، اور حقیقت برعکس نہ ہوتی تو یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب کل ہی ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اور پھر اسمبلی تحلیل کر چکے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جو ریومرز ہم سن رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سیاست ہے،
یہاں میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں کہ سر آئینہ کچھ ہوتا ہے، پس آئینہ کچھ ہوتا ہے، کیمرہ کے سامنے کچھ ہوتا ہے، آف کیمرہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے قاف لیگ کے جو 6 اراکین اسمبلی ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 35 اراکین اسمبلی بظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ تاہم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رات دیر گئے تک مشاورت کا عمل چلتا رہا، پھر عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ اپنا آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 7 کے تحت وزیر اعلیٰ نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشنلی اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جب معاملہ آیا تو یہ کہا گیا کہ جی 12 بجے کے بعد ڈی نوٹیفائی کریں گے، کیونکہ ابھی بھی ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران اپنا کیس پکا کرنے کے لیے گورنر پنجاب نے اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا وزیر اعلیٰ کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے لیٹر لکھا تھا اور اس کو جو انیکسچر سے وہ اٹیچ کر کے ان کو بھیج دیے گئے، تاہم جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ہوا۔ تو اس کا جواب یہ آیا کہ جو اپنا اسپیکر نے گورنر کا جو لیٹر تھا جو آرٹیکل 137 کے سب سیکشن آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 7 کے تحت لیٹر تھا، اس کو ہی انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کر رولنگ بھی جاری کر۔ اسپیکر کی طرف سے گورنر کے لیٹر کو جس طرح مسترد کر دیا گیا یا اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ گورنر نے بھی جو اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ تھی جس میں جو ہے وہ گورنر کے لیٹر کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا تھا، اس کو ہی جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ اپنا آج بھی جو تاحال جو ہے یہ معاملہ نہیں سلجھ سکا کہ ڈی نوٹیفائی ہوا یا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج بھی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں گورنر ہاؤس میں سارا دن سر جوڑ کر بیٹھی رہیں، تاہم نتیجہ پھر بھی وہی 0 نکلا، اور دوسری طرف کل اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے باوجود آج وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب پرویز الہی نے نہ صرف کابینہ کا اجلاس کے بلکہ مختلف اضلاع کے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کیں اور ان کے لیے فنڈز بھی جاری کیے۔ تاہم ناظرین، اس حوالے سے انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو اپنا نوٹیفیکیشن ہے، ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو عمل ہے، اس کو روکنے کے لیے آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایات جاری کی ہیں۔ آصف زرداری نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ گورنر کو ایک لیٹر لکھ کے اور ان سے آپ جو ہے وہ سچویشن ان رائٹنگ طلب کریں کہ کل جو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا تھا، کیا انہوں نے لیا یا نہیں لیا، اور اسٹیٹس کیا ہے اور کرنٹ پوزیشن کیا ہے۔ اور جب ریٹن میں گورنر کی طرف سے وہ چیز آ جائے تو پھر وہی لیٹر کابینہ کا اجلاس بلوا کر اور اس میں پیش کر دی جائے، اور اس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کروا کے، اور اگر مگر ہوتی ہے ووٹ آف اپنا معاملے پر، تو پھر گورنر راج کا نفاذ 2 ماہ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا ہے کہ جی اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت نو کانفیڈنس موشن کا معاملہ ہے، اور وہ بزنس کا حصہ بن چکا ہے اور کل اس کو ٹیبل کیا جانا ہے، تو یقیناً اس پہ ڈیبیٹ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جنوری کے 1 ویک تک بھی جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ اس معاملے پر جب اراکین اسمبلی بولیں گے، اور ظاہر ہے جو پروسیجر ہے نو کانفیڈنس موشن کا، تو اس پروسیجر کو پراپرلی اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو اگر اس کو پراپرلی اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ واقعی میں جنوری کے 1 ویک تک جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کے 1 ویک تک پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ تو ایک چیز کنفرم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں پی ٹی آئی یہ ٹائم اس لیے لینا چاہ رہی ہے اور اس کو اس لیے بھی طول دینا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ اس دوران جو ان کے ناراض اراکین اسمبلی ہیں، جن کا انہیں پتہ ہے کہ وہ
اس ووٹ آف کانفیڈنس یا اپنا نو کانفیڈنس موشن کا حصہ رائے شماری کے وقت یا ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس لیے وہ ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، جو سب سے اہم بات ہے کہ آج جو اپنا وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد ہیں ہارون یوسف عزیز صاحب، وہ ایک نیب کورٹ میں پیش ہوئے، وہاں ان کو ظاہر اپنا حفاظتی ضمانت کا معاملہ تھا، وہ مکمل سرکاری پروٹوکول میں آئے۔ اس وقت وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بالکل سرکاری پروٹوکول میں ہیں، اور پھر جب صحافیوں کو سوال کا جواب، صحافیوں کو تو اول تو جانے نہیں دیا جا رہا، اگر دور سے کوئی صحافی سوال کر بھی رہا ہے تو اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تاہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی گاڑی مرسیڈیز گاڑی ہے، اور جس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر وزیر اعظم رول آف لا کی بات کرتا ہے تو پہلے قانون پر عمل درآمد کا جو معاملہ ہے ان کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ آپ دوسروں کو رول آف لا سکھاتے ہیں، لیکن آپ خود کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی فیملی کہاں کھڑی ہے؟ یہ وزیر اعظم کا داماد ہے تو اس کو یہ سارے اختیارات حاصل ہو گئے، اور قانون نے ان کو پرمیشن دے دی کہ آپ جو جی میں آئے وہ کرتے پھریں۔ اور اگر رول آف لا کی بات ہے اور اگر قانون پر عمل داری کی بات ہے تو پھر وزیر اعظم کو اس پر ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، اور دینا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی جو ہے، یہ آج فواد چودھری نے کہا کہ ایک ساتھ ہی تحلیل ہوں گی۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فی الحال دونوں اسمبلیز جنوری تک آپ سمجھیں کہ شاید کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل تھوڑا سا اور لمبا گیا تو پی ٹی آئی کو اور زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اب جو تاخیر ہو رہی ہے، پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ اس تاخیر میں کامیابی حاصل کر رہی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ تاخیر پی ٹی آئی کو بڑی مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ اس وقت جو بازار میں خبریں گرم ہیں، جو ماحول میں گرما گرمی محسوس ہو رہی ہے، اس کے مطابق آنے والے 1 سے 2 دنوں میں عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسی آڈیوز اور ویڈیوز سامنے یا منظر عام پہ آ سکتی ہیں، یعنی جو آڈیوز آپ سن چکے ہیں انہی کی ویڈیوز آئیں گی، تاکہ کسی کی بھی تردید کا یا کسی بھی کلیئریفیکیشن کا کوئی چانس نہ رہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کے لیے بہت برا ہے، اور اگر پرویز الہی کے پاس نمبر پورے تھے تو ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اور پھر اسمبلی تحلیل کر دیتے تو شاید یہ معاملہ اتنا لمبا نہ ہوتا، اور عمران خان کو اپنا خصوصی ایلچی راول پنڈی بھیج کر اسٹیبلشمنٹ کے منتیں اور ترلے نہ کرنے پڑتے، اور تاکہ مطلب گورنر راج کے نفاذ سے بچنے کے لیے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ پنجاب میں گورنر راج نافذ نہ کیا جائے، کیونکہ حکومت کر سکتی ہے اور اس کے پاس جو اپنا ہیں لیگل آپشنز ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو اتنا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، پارٹی عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے، اور ان کی سینیٹرشپ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس طرح جو بھی اپنا کاف لیگ کا رکن اسمبلی کاف لیگ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اسی طرح کا انجام ہوگا، کیونکہ یہ تو پارٹی قائد کا حق ہے نا، جس کو چاہیں ہٹا دے۔ پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے، لیکن یہ تو پارلیمنٹ کے باہر کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے کہ جی پارلیمان کے معاملات جو بھی ہیں وہ پارلیمانی پارٹی دیکھے گی، اور پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پارٹی سربراہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال پارٹی سربراہ کی حیثیت سے کامل علی آغا جو ہے وہ اس کا پہلا شکار بنا، اور یہ وہی کامل علی آغا ہیں جس نے چودھری شجاعت حسین کو ہٹا دیا تھا اور چودھری پرویز الہی کو چیئرمین بنا دیا تھا، اور پھر بعد میں الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ گیا اور معاملہ کلیئر ہوا۔ تو بہرحال ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ اپنا بلاول بھٹو زرداری پر پی ٹی آئی اور شیخ رشید کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اتنے ارب روپے، 2 ارب پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ سرکاری دوروں اور بیرون ممالک کے دوروں پر
اور شاہ خرچیوں پر اور جو تفریح پر خرچ کر دیے ہیں اور 2 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ تو ناظرین، آج اس کی بلاول بھٹو زرداری نے کمال کی وضاحت کی ہے، اور یہ وضاحت یوں سمجھ لیں کہ شیخ رشید، بالخصوص شیخ رشید، جو پتہ نہیں میں کیا بولوں کہ عمران خان کا جس طرح ٹیریان وائٹ ناجائز بیٹی جینین ہے، اس طرح یہ گود لیے ہوئے ناجائز بچے ہیں۔ تو ان کو ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ خبریں نہیں، جھوٹ جو ہے یہ صرف آپ کا چینل اور ایک اور چینل پہ آ رہا ہے۔ حقائق کیا ہے؟ حقائق یہ ہے کہ میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جو اپنا ٹکٹس خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا بل بھرتا ہے، اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ اگر میں ڈالتا بھی تھا، میرا حق، میں وزیر خارجہ ہوں، میں وزیر داخلہ نہیں ہوں، اور میرا جو یہ ٹرپس رہے ہیں اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہوا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا ہوا ہے، میرا محنت کی وجہ سے۔ I don't know، شاید باقی لوگ جب وہ ملک سے نکلتے ہیں تو وہ صرف چھٹی کے لیے نکلتے ہیں، یہ لوگ تو مجھ سے گدھا کی طرح چلاتے ہیں مجھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا پاکستان؟ ناظرین، مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کتنی کرپشن کی ہے۔ یہ ہمارے نظام کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ، جی آئی ٹیز بنی، سپریم کورٹ میں پتہ نہیں کتنے ہزار صفوں پر مشتمل فائلیں پہنچی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ ہمارے اس نظام کی، ہمارے اس سسٹم کی ناکامی ہے کہ اتنے اربوں روپے کی کرپشن کے باوجود پیپلز پارٹی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور اسی طرح نون لیگ کے خلاف بھی اتنے ہی کرپشن کے کیسز تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہی ادارے صرف ہمیں مارنے کے لیے تو ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور ہمیں مارنے کے لیے تو ان کے پاس ہی قلم ہے، اور اس قلم سے جو دفعات نکلتی ہیں وہ گولی سے بھی تیز ہمارے وجود میں اترتی ہیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کرپٹ پولیٹیشنز کے لیے یہ جو قلم ہے، یہ ان کو سوائے پروٹیکشن دینے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بدگمانی ہے کہ میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا ہوں، تو میں کسی کا نہیں ہوں، میں اپنا ہوں، اور میں اس کا ہوں جو اوپر سب کا مالک ہے۔ تو میں کسی کا نہیں ہوں، میں صحافی ہوں، اور صحافی جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، اور جو کسی کا ہوتا ہے وہ صحافی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جو اس سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، اور جو کسی سے مانگتا ہے تو وہ سب سے مانگتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اب میرے خیال میں جہاں تک میں نے ان کے کرپشن کے کیسز دیکھے ہیں، میں نے مونجو دڑو کے کیس سے لے کر، ٹھٹا شوگر مل سے لے کر، دادو شوگر مل سے لے کر، اومنی گروپ کو جس طرح یہ ملیں دی گئیں، پھر جس طرح سکھ انڈسٹریز ڈکلیئر کی گئیں، جس طرح پھر ان کے نام پہ ان کو سبسڈی دی گئی، مطلب اربوں روپے کی کرپشن۔ اندھا بھی دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہے، یہ اومنی گروپ نے کی، یہ زرداری نے کی، یہ سب نے کی، یہ فیک اکاؤنٹس، یہ سندھ بینک، مطلب انتہا ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمارے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کی طرح ہمارے اداروں کے جو زیادہ تر افسران سے لے کر ملازمین سے لے کر افسران تک، اور افسران سے لے کر اوپر تک کرپشن کا حصہ ہے۔ صاحب نے بول دیا تو جی رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں 15 کلو ہیروئن ڈال دی۔ صاحب نے بول دیا نہیں ڈالنی، ہم نے نہیں ڈالی۔ بھائی ڈالی نہیں ڈالی، برآمد ہوئی نہیں ہوئی، ہر چیز کا ریکارڈ چیک کریں۔ عدالتوں کا کام کیا ہے؟ لیکن عدالتوں کا کام ہم جیسے غریبوں کو مارنا ہے، ہم جیسے غریبوں کو لٹکانا ہے۔ ہمارے کیسز کئی ماہ تک، کئی سال تک، سالوں گزر جاتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں کیسز عدالتوں میں، مطلب سول کورٹ سے لے کر اگر شروع کروں تو سپریم کورٹ تک پتہ نہیں کتنے لاکھ کیسز، اب مطلب جو ان کی الماریاں ہیں، جو اسٹور رومز ہیں، وہاں گل سڑ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن یہاں اتوار کے دن بھی عدالتیں کھل جائیں گی، آدھی رات کو بھی عدالتیں کھل جائیں گی، آدھی رات کو بھی جج
جو ہے وہ الٹے سیدھی چپلیں پہن کر الٹے سیدھے کپڑے پہن کر بھاگتے ہوئے عدالتوں میں پہنچیں گے، لیکن کسی غریب کو ریلیف دینے کے لیے نہیں پہنچیں گے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کی میں وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت جس طریقے سے وہ وزارت خارجہ کے امور کو چلا رہے ہیں، اس کے حساب سے وہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کو گالی بھی مت دیں، اور گالی دینے کا نہ ہمیں کوئی اختیار ہے نہ ہمیں کوئی حق ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کیا، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کے جو اثر رسوخ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک بار پھر پوری دنیا سے جوڑنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس وقت تک کا میں ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ تو بہرحال کسی کو گالی دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، گالی نہیں دو، تنقید اگر آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر ناجائز تنقید بھی مت کریں۔ تو بہرحال ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اپنا نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے معاملات چلتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔